حرمین شریفین میں یعنی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں پہلے جو ہے وہ 20 رکعت تراویح ہمیشہ سے ہوا کرتی تھی، لیکن آج 1-2 دن پہلے سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رکعات صرف اور صرف 10 پڑھی جائیں گی، یعنی تراویح کی رکعتیں 10 پڑھی جائیں گی، 20 نہیں پڑھی جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی ایک دلیل بھی دی ہے کہ وہ کہتے ہیں اصل جو تراویح کی رکعتیں ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں۔ آپ ان کی دلیل سمجھیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہیں، پھر میں اپنے دلائل دوں گا، یقیناً آپ سمجھ لیں گے کہ کس کے دلائل بھاری ہیں۔ اصل تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے، 10 ہے یا 20 ہے۔ پہلے ان کی دلیل سنیں۔ ان کی دلیل جو انہوں نے دی ہے وہ کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے حضرت ابو سلمہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان میں آپ کی نماز کی کیا کیفیت تھی، کتنی رکعتیں ہوتی تھی؟ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جواب دیا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتاً 11 رکعت سے زیادہ نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب سعودی والے کہتے ہیں کہ وتر 1 ہے اور 8 رکعت جو ہے باقی تراویح، کیونکہ وہ کہتے ہیں وتر 1 ہے، تو 1 وتر ہو گیا، 8 رکعت تراویح ہو گئی، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب ان کی یہ دلیل ہو گئی، اب ہماری دلیل سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور دوسرا اس کے بعد سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، معجم کبیر میں ہے۔ ان تینوں کے اندر حضرت ابن عباس ایک حدیث روایت ہے، فرمایا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت پڑھتے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح جب پڑھتے تھے اور پڑھائی ہے تو 20 رکعت ہی ہے بھائی۔ بات سمجھ رہے؟ اور دوسرا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، تاریخ جرجان میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ نے کہ خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، فصلی الناس 24 رکعتاً، تو لوگوں کو 24 رکعت پڑھائی، واوتر بثلاثۃ، اور 3 وتر پڑھائے۔ 24 رکعت پڑھائے اور پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھائے۔ 24 رکعت کا کیا مطلب؟ 4 فرض پڑھائے، پھر 20 رکعت تراویح پڑھائی اور پھر اس کے بعد 3 وتر۔ تو اب ان 2 حدیثوں سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح تھی۔ بات سمجھ رہے؟ تو 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے بھائی۔ باقی وہ جو حدیث انہوں نے پیش کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، بخاری شریف کے اندر جو موجود ہے، تو دیکھیں اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب رمضان کے علاوہ میں تراویح ہوتی ہے کیا؟ رمضان کے علاوہ میں تو رات کو تہجد ہوتی ہے، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی بات کر رہی ہیں، تراویح کی نہیں کر رہی، وگرنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 رکعتیں حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق تو رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھتے تھے، تو کیا رمضان کے علاوہ میں تراویح ہوتی ہے؟ تو بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ تہجد کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں، مطلب 8 جو ہے وہ تہجد کی اور 3 جو ہے وہ وتر، یہ ہے، تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ تراویح کیسے ہے وہ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں آپ نے سنی ہے۔ باقی یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو 8 یا 10 والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تراویح بھی شروع کی تھی، وگرنہ 8 جو ہے رسول اللہ کے دور میں 8 تھی، اور حضرت عائشہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کے دور میں 8 تراویح ہوتی تھی اور حضرت عمر نے پھر 20 کیوں شروع کی؟ اگر حضرت عمر نے اپنی طرف سے شروع کی تو پھر کسی صحابی نے سوال کیوں نہیں کیا؟ صحابہ خاموش کیوں رہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود تھی. اور جو یہ روایت کر رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو حضرت عائشہ بھی موجود تھی. ان کا آپ دکھا دے کسی حدیث کی کتاب میں کہ انہوں نے اعتراض کیا ہو کہ بھائی میں تو یہ حدیث پیش کرتی ہوں اور تم جو ہے تراویح 20 پڑھتے ہو، 8 نہیں پڑھتے، رسول اللہ 8 پڑھتے تھے. ان کا بھی اعتراض سامنے نہیں ہے، کسی صحابی کا اعتراض کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں کیا اعتراض صحابہ نے؟ اس وجہ سے کہ تراویح 20 ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں لوگوں کو تراویح پڑھائی ہیں وہ 20 ہی پڑھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تراویح پڑھتے تھے وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اس وجہ سے نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا نہ کسی صحابیات نے اعتراض کیا. بات سمجھ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے وہ 20 پڑھی جا رہی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 20 پڑھی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بدعتی ہیں؟ واضح طور پر کہیں نا بھائی کہ جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بدعتی ہیں، تاکہ پھر آپ کا اچھے طریقے سے آپ کے چہرے پہ لعنت پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 پڑھ رہے ہیں پھر وہ بھی بدعتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 20 پڑھ رہے ہیں وہ بھی بدعتی ہیں. حضرت حسن حسین 20 پڑھ رہے ہیں وہ بھی بدعتی ہیں. سارے صحابہ 20 پڑھتے تھے. آپ اس ایک حدیث کی بنا پر آپ کہتے ہو کہ 8 رکھتے ہیں. اس حدیث میں واضح طور پر لکھا ہے رمضان ہو غیر رمضان ہو آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 3 وتر اور 8 باقی نوافل. ایک حدیث کی وجہ سے آپ سارے صحابہ کو بدعتی کہہ رہے ہو. شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے. اللہ پاک سب